ایک دن ماسٹر صاحب گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان بڑے غصے میں ان کی طرف آیا اور کہنے لگا، واہ ماسٹر صاحب جی واہ، کیا بات ہے آپ کی، آپ تو لوگوں کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، پھر اپنی اولاد کو کیسے بھول گئے؟ ماسٹر صاحب بڑے حیران ہوئے اور حیرانگی سے بولے کہ بیٹا میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو بھی بات ہے صاف صاف بولو۔ نوجوان بڑے ہی غصے میں تھا، وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا کہ چھوڑے ماسٹر صاحب، آپ تو ایسے انجان بن رہے ہیں جیسے آپ کو اپنے بیٹے کی حرکتوں کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہو۔ تھوڑا آگے جا کر ایک اور لڑکا ماسٹر صاحب سے ٹکرایا اور وہ بھی بڑے ہی روکھے مزاج سے ان سے پیش آیا، کہنے لگا، ماسٹر صاحب اپنی اولاد کی تو کچھ تربیت کرتے۔ ماسٹر صاحب نے اس سے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی مگر انہیں وہ بھی نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص ماسٹر صاحب سے ملا، کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا آج کل کیا کر رہا ہے؟ ماسٹر صاحب بولے کہ ارے بھائی میں یہی تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر میرا بیٹا کن کاموں میں ملوث ہے کہ سب لوگ اس کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب آپ کا بیٹا آج کل غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، لگتا ہے کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ اس نے دوستی کر لی ہے اور وہ اپنا زیادہ تر وقت انہی کی صحبت میں گزارتا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پر کڑی نظر رکھتے۔ یہ سنتے ہی ماسٹر صاحب غصے کی حالت میں گھر پہنچے اور اپنے چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا بڑا بھائی کدھر ہے؟ اس کے چھوٹے بیٹے نے جواب دیا کہ بابا بھائی تو گھر پر نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں فون کر کے پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے۔ ماسٹر صاحب بولے کہ ہاں اسے جلدی سے فون لگاؤ اور اسے کہو کہ وہ جہاں بھی ہے ابھی گھر پہنچے۔ چھوٹے بھائی نے فون کیا اور کہا کہ بھائی آپ کہاں ہو، ابو آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ آگے سے اس نے جواب دیا کہ ابھی تو نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے میں مسجد جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی میں گھر آ جاتا ہوں۔ جیسے ہی ماسٹر صاحب نے یہ سنا تو وہ یہ کہتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑے کہ مجھ سے مزید اس کا انتظار نہیں ہوا جاتا، اس لیے میں اسے مسجد میں ہی مل لوں گا۔ ادھر ماسٹر صاحب کا بیٹا بھی اپنے دوست کو ساتھ لیے مسجد کی طرف آنے لگا اور وہ اور اس کا دوست جیسے ہی مسجد کے صحن میں داخل ہوئے تو سب نمازیوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کا آپس میں ایک تلخ کلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اتنے میں ماسٹر صاحب بھی مسجد میں آ گئے۔ اپنے بیٹے کے آس پاس لوگوں کا جم غفیر دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے وہاں آ پہنچے اور دریافت کیا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں نے مسجد میں ہی لڑائی شروع کر دی ہے۔ ان سب کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ماسٹر صاحب کے بیٹے سے بہت خفا ہیں۔ وہ سب یک زبان ہو کر ماسٹر صاحب سے مخاطب ہوئے کہ ماسٹر جی آپ کے بیٹے کی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ دوستی کو تو ہم نظر انداز کر ہی سکتے ہیں کہ چلو یہ ان کا اپنا نجی معاملہ ہے۔ جو لڑکا ماسٹر صاحب کے بیٹے کے ساتھ مسجد آیا تھا وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ یہ اپنے بے دین دوستوں کو ہماری مسجد میں لے کر آ جائے۔ یہ ہم مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اور ہم کسی کافر کو اس میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ غیر مسلم لڑکا یہ سن کر دل برداشتہ ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماسٹر صاحب اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا یہ سب آخر کیا ماجرا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان یہ سچ ہے کہ میری اس لڑکے سے دوستی ہے لیکن میری کوشش کے سبب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں کا یہ رویہ دیکھ کر شاید اب وہ کبھی مسجد کا رخ بھی نہ کرے۔ وہ سب لوگوں سے مخاطب ہوا کہ ایک طرف تم لوگ پوری دنیا میں اپنے مذہب کو پھیلانا چاہتے ہو مگر دوسری طرف ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ غیر مسلم ہمارے قریب آنے کی بجائے ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنی تربیت پر بڑا ناز ہونے لگا۔ دوستو ہم سچے مسلمان تبھی ہی ہو سکتے ہیں جب غیر مسلم ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خواہش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔